ریلیز دینی نشست جماعت رضائے مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی۔ ارشاد فرمایا گیا بھائی ویسے تو اور دنوں میں بھی عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کریں، بیویاں اپنے شوہروں کی خدمت کریں، ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری احادیث مبارکہ آپ کو ایسی ملیں گی چمکتی دمکتی، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ شوہر کی رضا میں بیوی کے لیے اللہ کی رضا پوشیدہ ہے۔ جس کا شوہر ناراض ہو اللہ کی رضا اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں، ارشاد فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بیوی رمضان شریف کے مہینے میں اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہے، میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے ان کے ثواب کا صدقہ مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ بتاؤ تو صحیح کس قدر مرتبہ ہے شوہر کی خدمت کا۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے، اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ بہت سی بہن بیٹیوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ شوہروں کو ناراض کرنے سے سب کچھ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اپنے شوہروں کو راضی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بڑا بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ بات آئی تو ایک روایت میں آپ کو سناؤں۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علی رحمت و رضوان نے تحریر فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی نیک بزرگ ایک علاقے میں پہنچے، دہلی سے کافی دور ایک گاؤں تھا۔ کہیں جا رہے تھے، راستے میں پیاس لگی۔ اب جیسی انہیں پیاس لگی تو سوچا کہ لاؤ کنویں کے پاس چلا جاؤں پانی پینے کو۔ اس گاؤں میں کنواں تھا، کنویں کے پاس پہنچے آپ تو حضرت نے دیکھا ایک عورت ہے کنویں میں سے پانی بھر رہی ہے اور پھینک رہی ہے، پانی بھر رہی ہے اور پھینک رہی ہے۔ انہوں نے کہا جا کر کے کہ مجھے پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی ہمیں پلا دو۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ ٹھہر جائیے، ابھی میں آپ کو پانی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد پلاؤں گی۔ حضرت کھڑے رہے، پھر بھی پانی بھر رہی ہے، پھینک رہی ہے، پانی بھر رہی ہے، پھینک رہی ہے۔ حضرت کو جلال آیا، ارشاد فرماتے ہیں عجیب عورت ہے، کمال ہے، میں تھوڑا سا پانی مانگ رہا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی نہیں پلا رہی ہے اور بار بار پانی کو پھینک رہی ہے۔ وہ بھی جلال میں آئی، کہتی ہے حضور آپ کو پانی پلاؤں کیا دہلی میں جلتی آگ کو بجھاؤں؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں ذرا توجہ تو کرو، میں تمہیں پانی پلاؤں کیا دہلی میں جلتی ہوئی آگ کو بجھاؤں؟ حیرت میں آ گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ کہتی ہے دہلی میں بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے، میں پانی پھینک نہیں رہی بلکہ اس آگ کو یہاں سے بجھا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حیرت میں پڑے، پیاس بھول گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو بتا دے کہ اتنا مقام، اتنا عظیم مقام، اتنا بلند مرتبہ تجھے ملا کیسے ہے؟ اس نے برجستہ کہا اے مسلمانوں، نہ روزوں کا حوالہ دیا، نہ نماز کا حوالہ دیا، نہ تہجد گزاری کا حوالہ دیا۔ وہ کہتی ہے مجھے اتنا بلند مقام اللہ نے میرے شوہر کی فرما برداری کے صدقے میں دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، عالم یہ ہے، آج ہمارے گھروں کا معاملہ یہ ہے، اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ اس لیے اسلامی مزاج یہ ہے، اپنی بہن بیٹیوں کو یہ مزاج دو کہ تم پر سب سے بڑا حق شادی ہونے کے بعد اگر ہے تو تمہارے شوہروں کا حق ہے۔ مسلمانوں، یہ اسلامی مزاج بھی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں کسی نے سوال کیا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے سرکار کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، آقا مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار نے فرمایا مردوں پر سب سے بڑا حق، سب سے زیادہ حق ان کی ماؤں کا ہے۔ حضور عورتوں پر، آقا ارشاد فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں پر سب سے بڑا حق ان کے شوہروں کا ہے، ارشاد فرمایا۔ اس کی روشنی میں بھی معلوم ہوا کہ ہماری بہن بیٹیوں کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو راضی رکھے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اپنے دامن میں بہت ساری برکتوں کو سمیٹ کر لایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں تو میں نے پڑھا، رب قدیر جل مجدہ الکریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر اتنا مہربان کہ اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، جو فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، بدیاں لکھتے ہیں، کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں نا، اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے ان بندوں کے اب نیکیاں لکھتے رہو، بدیاں لکھنا بند کر دو۔